انسان پوری زندگی ایک گھر بناتا ہے، خصوصاً پاکستان جیسے معاشرے میں غریب اور متوسط طبقے کے ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایک گھر مل جائے، رہنے کے لیے ایک چھت مل جائے۔ ایک گھر اور اپنی ایک چھت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس یہ نعمت نہیں، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمت اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اپنے اس گھر کے لیے ہم روز کی کمائی میں سے پیسے بھی جمع کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، سامان فراہم کرتے ہیں، فرنیچر لا کے رکھتے ہیں، ہوا کا انتظام کرتے ہیں، روشنی کا انتظام کرتے ہیں، وینٹیلیشن کا انتظام کرتے ہیں، اپنی اپنی لگژریز کا، سہولیات کا ہر طرح سے خیال کرتے ہیں، اس کو آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ ہمارے سلف صالحین یہ کہتے تھے کہ یہ بد نصیب انسان بھول جاتا ہے جتنا اس کے لیے وہ گھر ضروری ہے جو یہ زمین کے اوپر بنا رہا ہے، اس سے زیادہ ضروری اس گھر کا خیال ہے جو زمین کے نیچے بننے والا ہے۔ وہ ہماری آخری منزل ہوتی ہے اور وہی ہمارا آخری گھر بھی ہوتا ہے۔ اس گھر میں اور اس گھر کے اندر ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ گھر روشنی والا اور ہوادار ہوتا ہے اور وہ گھر بند اور گھٹا ڈوب اندھیروں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس گھر میں ہمارے پاس غم اور دکھ سے کرنے کے لیے ماں کی ممتا بھی ہوتی ہے، باپ کی شفقتیں بھی ہوتی ہیں، بہنوں کی لوریاں بھی ہوتی ہیں، بھائیوں کی محبتیں بھی ہوتی ہیں، دوستوں کا مان بھی ہوتا ہے، ہمسایوں کی ہمسائیگی بھی ہوتی ہے، اور اس گھر کے اندر ایک اکیلی جان ہوتی ہے۔ ہم تنہا ہوتے ہیں اور بالکل ہی تنہا ہوتے ہیں۔ ایک تیسرا فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اور اس گھر میں زیادہ دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں ساری باتیں بتائیں، وہاں ایک اہم حقیقت یہ بھی بتائی، وہ کیا خوبصورت ماحول تھا اور کیسا خوفناک بلکہ اور بہت زیادہ گھبراہٹوں والا ماحول تھا۔ آپ نے چند لوگوں کو دیکھا ایک چیز پہ جمع ہیں، فرمایا علی ما اجتمع ہؤلاء، یہ لوگ کس لیے یہاں پہ جمع ہیں؟ آپ کو بتایا گیا ایک صاحب وفات پا گئے ہیں اور ان کی قبر کا انتظام کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں جمع ہیں۔ صحابی بیان کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فزع، گھبرا گئے، بھاگ کے گئے اور بھاگ کے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اتنا روئے حتی بل الثرا، کہ آپ کے نیچے والی زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب اتنے خوبصورت آنسو اس عظیم ہستی کی آنکھوں سے بہے اور نیچے والی زمین تر ہو گئی تو آپ نے صرف ایک جملہ کہا جو میرا اور آپ کا آج کا موضوع ملاقات ہے، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، او میرے بھائیوں یہاں آنے کی کچھ فکر اور تیاری تو کر لو۔ کیسا اثر ہوا ہوگا صحابہ کے دلوں پہ جب اللہ کے پیارے نبی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، سامنے قبر موجود ہوگی، میت پڑی ہوگی،
آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے، اور اتنے آنسو کہ زمین تر ہوئی ہوگی، اور آپ نے کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، او میرے بھائیو یہاں آنے کی تیاری تو کرو۔